ایام تشریق، تکبیر تشریق کتنے دن پڑھنی ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک کے ایام اس طرح 23 تکبیریں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ امام بقیعی سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ 9 ذی الحج کی صبح نماز فجر کے بعد تکبیریں کہا کرتے تھے، پھر تکبیریں ختم نہ فرماتے یہاں تک کہ امام ایام تشریق کے آخری دن کی نماز پڑھائے، پھر وہ عصر کے بعد تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تکبیر تشریق، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق میں ان الفاظ کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کون کون پڑھے گا؟ جن پر نماز فرض ہیں ان پر ایام تشریق میں تکبیر تشریق بھی فرض ہے، یعنی امام، مقتدی، مسبوق، منفرد، شہری، دیہاتی، مسافر، مرد اور عورت سب پر واجب ہے۔ اس لیے ان تمام افراد کو ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، البتہ مرد متوسط بلند آواز سے پڑھے اور عورت آہستہ۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے۔ قربانی کے فضائل اور مسائل۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور تقرب کے لیے یوم النحر 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج میں اونٹ، گائے اور بکری دمبا کو قربانی کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، لہٰذا بیچنے، محض کھانے اور مہمان نوازی کی طرز پہ کی گئی قربانی کو قربانی نہیں کہا جائے گا، اگرچہ اسے قربانی کے دنوں میں ہی کیوں نہ ذبح کیا گیا ہو۔ اسی طرح قربانی کے ایام اور متعین اوقات کے علاوہ ذبح کیا گیا جانور قربانی نہیں ہے، اگرچہ اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ذبح کیا گیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کی حقیقت کو واضح فرماتے ہوئے قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ قربانی کا حکم۔ قربانی دین کے شعائر میں سے ایک اہم شعار اور اس کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت ابراہیمی سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قربانی کی اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ قربانی قدیم ترین شعائر دین میں سے ہے اور ہر زمانے اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی مشروع رہی ہے۔ یہ ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی مشروعیت، تاکید، اہمیت اور اس کے اسلامی شعار ہونے پر عصر حاضر کے بھی تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ قربانی کی فضیلت میں متعدد روایات موجود ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید نے عرض کیا: اللہ کے رسول، یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہیں یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا: یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کا دلربا منظر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قربانی کے قرآنی احکام پر عمل کیا
اور اپنے دستے مبارک سے جانور کی قربانی فرمائی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں جانور کو ذبح اور نحر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قربانی ترک نہیں فرمائی۔ اس کی تائید حضرت ابن عمر کے اس بیان سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ یہ یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بوجہ قلت طعام کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں قربانی کی سہمیت کی حامل عبادت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کی پابندی رکھیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، چنانچہ میں ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 100 اونٹ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹوں کی قربانی فرمائی اور بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر فرمائے۔ قربانی نہ کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں قرآن کریم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت شخص کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ جو شخص پورا سال مختلف کاموں پر اپنا مال لگانے میں کبھی پیچھے نہ رہے اور وہ قربانی کرنے سے کترائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں سے کہا کہ وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کسی شخص پر قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس میں 6 شرائط پائی جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی کا واجب ہونا ساقط ہو جاتا ہے اور قربانی واجب نہیں رہتی۔ نمبر 1، عاقل ہونا، کسی پاگل، مجنون وغیرہ پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں، خواہ وہ مالدار ہی ہو، اور اگر ایام قربانی میں بالغ ہوا اور مالدار ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پر قربانی نہیں۔ نمبر 4، مقیم ہونا، یعنی مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر مسافر مالدار ہے اور قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ نمبر 5، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر خواہ وہ کسی مذہب کا ہو قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم ایام قربانی میں مسلمان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 6، صاحب نصاب ہونا، لہٰذا فقیر پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس شخص کی ملکیت میں قربانی کے 3 ایام یعنی 10، 11، 12 ذی الحج میں 12 ذی الحج کی شام غروب آفتاب سے ذرا پہلے تک 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان یا ان 5 میں سے کوئی ایک یا ان 5 کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ، مثلا چاندی اور نقدی یا نقدی اور ضرورت سے زیادہ سامان وغیرہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ قربانی کا وقت نماز عید الاضحیٰ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج عید کے نماز کے بعد سے 12ویں ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے۔ اس کے بعد جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ بے شک حلال اور جائز ہے، مگر وہ قربانی نہیں سمجھی جائے گی۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کے کام۔ نمبر 1، درستگی نیت۔ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے قربانی کا ثواب کی نیت سے جانور خریدنا چاہیے۔ خاص طور پر ذبح کرتے وقت اس نیت کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 2، حلال مال کا استعمال۔ ویسے تو ہر چیز ہی میں حلال مال ضروری ہے، لیکن قربانی جیسی اہم عبادت میں مال کا حلال ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو
اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ چنانچہ حرام مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف اور صرف بینک انشورنس، سود، جوا، چوری وغیرہ کی آمدنی ہے، اس کے علاوہ حلال آمدنی نہیں ہے، یا حلال اور حرام آمدنی ملی جلی ہے جن میں اکثر حرام آمدنی ہے، تو ایسے حضرات مذکورہ آمدنی سے نہ اپنے لیے جانور خریدیں، نہ اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں حصہ لیں، اور نہ ہی حلال آدمی والے حضرات مذکورہ آمدنی والوں کو اپنے ساتھ شریک کریں، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے حضرات کہیں سے حلال آمدنی کا بندوبست کریں، پھر اس رقم سے جانور خریدیں یا حصہ لیں۔ قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن 8 قسم کے جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کی تشریح و توضیح فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی کل جنسیں 4 ہیں اور جوڑے 8، مثلاً بھیڑ اور مینڈھا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل۔ قربانی کا جانور کیسے خریدیں؟ چونکہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لہٰذا قربانی کا جانور خریدتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جمعہ کی اذان کے وقت خریدنا۔ جمعہ کی پہلی اذان کے وقت سے خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر جمعہ کے دن خریدنے جا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، کسی کا سودا خراب کرنے کی ممانعت۔ کسی خریدار اور بیچنے والے کے درمیان بات چل رہی ہو اور بیچنے والا ایک قیمت پر رضامند نظر آ رہا ہو اور آپ کو بھی وہ جانور پسند آ گیا ہو تو آپ کا اپنے دام لگا کر اس کا سودا خراب کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، چوری کا جانور نہ خریدا جائے۔ جس جانور کے متعلق قرائن سے معلوم ہو جائے کہ یہ چوری کا ہے یا چھینا ہوا ہے تو اس کو خریدنا شرعاً ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے جانتے ہوئے چوری شدہ مال خریدا وہ بھی چور کے ساتھ اس کے گناہ اور جرم میں شریک ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے، دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے سے بچا جائے۔ دھوکہ دہی اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانے کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ دھوکہ دہی اور باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانے کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ چنانچہ ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جس میں دھوکہ دہی کا پہلو نکلتا ہو، مثلاً خریدنے کی نیت نہ ہو تو دام لگا کر دوسرے کو دھوکے میں مت ڈالیں۔ جھوٹی اور جھوٹی قسموں سے بچنا۔ جھوٹ اور جھوٹی قسم سے بچنا۔ اسلام میں جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ ہے۔ بولنے والا ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس قبیح عادت کو چھوڑنے کی سختی سے تائید کی گئی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اسی طرح جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے، اسی لیے اس قسم کو یمین غموس کہا گیا ہے۔ احادیث میں اس کی شدید مذمت وارد ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے، ناحق کسی جان کو قتل کیا جائے اور جھوٹی قسم کھائی جائے۔ ان آیات اور احادیث سے جھوٹ اور جھوٹی قسم کی برائی اور شناعت واضح ہے، لہٰذا قربانی کا جانور خریدتے وقت ایسی کسی بھی حرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔